دوستو، مصر کے قدیم راجاؤں کو فرعون کہا جاتا تھا اور توتن خامون فرعون سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ راجہ 1346 BC میں پیدا ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1346 سال پہلے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کی عمر محض 9 سال تھی۔ اس نے 1328 سے 1337 BC تک قدیم مصر پر راج کیا، مگر 18 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ریسرچرز کے لیے آج بھی یہ بات ایک راز بنی ہوئی ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کسی کا کہنا ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ شکار کے دوران وہ زخمی ہو گیا تھا اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ بہت سے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص کی موت اس کے کسی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ریسرچرز نے جب سن 2010 میں اس کی باقیات پر تحقیق کی تو انہیں اس میں ملیریا کے پیراسائٹس ملے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اسے ملیریا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ اسے ہڈیوں کا کوئی مرض لاحق ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے 1324 BC میں اس کی جان چلی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ ہڈیوں کی بیماری کے بارے میں اس لیے بھی اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ قدیم مصر کے ہر آٹھ میں توتن خامون بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس راجہ کی موت کے تقریباً 3000 سال بعد نومبر سن 1922 میں مصر کے شہر میں اس کی ممی دریافت ہوئی تھی۔ اس کی ممی 3 تابوتوں کے اندر دفن تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جب ان تابوتوں کو کھولا تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کیونکہ توتن خامون کی پوری ممی سونے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب ان زیورات کو ممی سے الگ کیا گیا تو آرکیالوجسٹ کو اس راجہ کے گلے میں ایک تعویذ ملا اور ممی کے ساتھ ہی انہیں 2 خنجر بھی ملے۔ اگر ان دونوں خنجروں کو پہلی مرتبہ دیکھا جائے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خنجر سونے کا ہے اور ایک خنجر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ لیکن جب ان خنجروں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ماہرین آثار قدیمہ جس خنجر کو لوہے کا خنجر سمجھ رہے تھے دراصل وہ لوہے کا خنجر نہیں تھا۔ ایک سروے کے مطابق اس خنجر کو بنانے میں جس قسم کے نکل کا استعمال کیا گیا تھا وہ نکل زمین کی پیدائش نہیں ہے۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو لوگ یہ قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ اس راجہ کو خنجر کسی دوسری دنیا کے لوگوں یعنی ایلینز نے دیا ہوگا، مگر دوسری طرف بعض آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ خنجر کسی ایسٹرائیڈ جیسی دھات سے بنایا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسٹرائیڈ زمین پر گرا ہو اور پھر اسی سے اس خنجر کو بنا لیا گیا ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہو جس کی مدد سے وہ اسپیس میں جاتے ہوں۔ ان سب میں سے کون سا نظریہ درست ہے اس بات کا تو علم نہیں ہے، اس لیے یہ سوال آج بھی لوگوں کے درمیان ایک پہیلی بنا ہوا ہے کہ توتن خامون کے اس خنجر کو بنایا کس نے تھا اور اس خنجر کو بنانے کا میٹیریل کہاں سے لیا گیا تھا یا اس نے یہ میٹیریل کہاں سے پایا تھا۔ دوستو، سن 2015 اور 2016 ان 2 برسوں میں ریسرچرز نے ایمیزون کے جنگلات میں بہت سی پراسرار دریافتیں کی۔ ریسرچرز کو ان 2 برسوں میں 400 نئی نسل کے جاندار ملے۔ ان نسلوں میں ایک نسل کافی عجیب و غریب تھی جس نے ریسرچرز کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ اس بندر کو سن 2010 میں ایمیزون کے جنگلات میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا۔ اس کی چمکدار سرخ دم کی وجہ سے ریسرچر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تعداد میں کافی کم ہونے کی وجہ سے ریسرچرز ان کے بارے میں زیادہ معلومات جمع نہیں کر سکے۔ ان ٹی بندروں کی ساری زندگی درختوں پر ہی گزرتی ہے اور یہ بندر بہت ہی مشکل سے نظر آتے ہیں، اس لیے ریسرچرز ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان پائے۔ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کا کان کٹ گیا تھا اور اسی وجہ سے اس جگہ پر ایک جنگ کا سا سماں بن گیا تھا۔ یہ لڑائی سن 1749 میں ہوئی تھی اور اس کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہ کہانی رابرٹ جینکس نام کے ایک آدمی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک سمندری جہاز چلاتا تھا۔ وہ ایک دن اپنے جہاز پر تھا اور اس کا کام جہاز میں ٹریڈنگ کرنا تھا، یعنی خرید و فروخت۔ ایک مرتبہ جب رابرٹ اپنے جہاز میں تھا تو اس کے جہاز کو ایک اسپینش جہاز نے روک لیا۔ اس جہاز کا نام ایمیلیا شپ تھا۔ ایمیلیا شپ کے کیپٹن نے رابرٹ کو جہاز روکنے کے لیے کہا، مگر اس نے بات سنی انسنی کر دی۔ رابرٹ کی اس حرکت سے کیپٹن کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے رابرٹ کو پکڑ لیا اور اس کا کان کاٹ دیا۔ جب اس کا کان کٹ گیا تو وہ کافی زیادہ درد میں مبتلا ہو گیا۔ ظاہری سی بات ہے، اس نے اب یہ سوچا کہ میں اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔
उसने घर वापस आकर अपने लोगों को ये सारी बात बताई। उनको पता चला कि एक ब्रिटिश शख्स का कान काट दिया गया है और वो काफी गुस्से में है। रॉबर्ट ने अपनी कहानी भी लोगों को सुना दी कि किस तरह उसका कान कटा। ये सुनकर सारे लोग गुस्से में मुब्तला हो गए और उन्होंने सोचा कि उन्हें स्पेन के खिलाफ अब कुछ करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मौका समझा और इस सब मामले की वजह से उन्होंने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये लड़ाई इसी तरह से सन 1739 में शुरू हुई। ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज सेकंड ने इस लड़ाई को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। उसने यही सोचा कि वो इस लड़ाई से अपने मुल्क के वक़ार में इजाफा करेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए ब्रिटेन और स्पेनिश दोनों तरफ से फौजें तैयार हुईं। ब्रिटेन अफवाज ने यह सोचा कि वो स्पेन को दिखाएंगे कि वो किस कदर ताकतवर हैं। नेवी फोर्स को तैयार करके ब्रिटिश शिप समुद्रों में घूमने लगे और स्पेन के खिलाफ लड़ने लगे। शुरू में ये लड़ाई काफी शदीद किस्म की थी। ब्रिटिश फोर्स ने स्पेनिश शिप पर हमला किया। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने रॉबर्ट के कान का बदला लेना है। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही और इस लड़ाई में बहुत से लोगों की जानें भी ज़ाय हुई। इस लड़ाई के दौरान बहुत से ब्रिटिश शिप्स ने स्पेनिश शिप्स को तबाह कर दिया, लेकिन लोगों के जहनों में इस जंग की वजह से रॉबर्ट की कहानी और भी गहरी हो गई। द रेप ऑफ नैनकिंग। ये वाकया किस कदर खौफ और दहशत ज़दा कर देने वाला था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जिस औरत ने इस वाक़े पर किताब लिखी थी, इस औरत ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बारे में जब हिटलर को पता चला तो उसने फौरन ही जापान के सिपाहियों को नैनकिंग से निकल जाने का हुक्म दे दिया। हिटलर को भी यकीन ना हुआ कि कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। तो इसके पीछे वाक़या क्या है, आपको बताते हैं। दोस्तों, ये 6 दिसंबर 1937 की बात है, जब जापान की फौज नैनकिंग पर हमला कर देती है। जापान और चीन, ये दोनों ममालिक ही कोरिया को फतह करना चाहते थे, मगर जापान की फौज ने वहां पर ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ 6 हफ्तों में 3 लाख बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बच्चों से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरतों तक को उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाया। जापानी फौज के 2 ऑफिसर थे। उन्होंने दरमियान में एक खेल रखा कि दोनों ऑफिसर्स में से कौन 100 लोगों की गर्दनें काटेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। हिटलर को जब इन सब बातों के बारे में पता चला तो उसने जापानी फौज को वहां से निकल जाने का हुक्म सादिर किया, अगरचे तब तक बहुत से खानदान उजड़ चुके थे। और नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।